ہم نوٹس نہیں لے رہے اس کا، ہمیں پتہ ہے کس نے کس کرایا کے ہے، لیے کرایا ہے فاصلہ تو اس ان کے کی بعد یہ گیدرنگس آج نہ ہو رہی ہے نا یہ رسپانس ہے. دس از دا رسپانس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکریہ آپ ہماری دعوت پر تشریف لائے. نہیں وہ کیمرے میں تو جاری ہے نا بس. شکریہ آپ ہماری دعوت پر تشریف لائے اور ہمیں موقع دیا کہ ہم آپ کے توسط سے ملکی جو صورتحال ہے اس پر بات چیت کریں اور اپنے قوم اور ملت تک ان کو پہنچائیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اسلاف نے پاکستان کے 2 نیم اور 2 لخت ہونے کے بعد 73 میں ایک آئین بنایا کہ جو باقی ماندہ پاکستان کے لوگ اس آئین کے تحت زندگی گزاریں گے. ایک سوشل کنٹریکٹ ہے جو پاکستان کے عوام کی آرزوؤں کا ترجمان ہے. ہم نے اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جیسے 73 سے پہلے یہ سرزمین بے آئین تھی، آئین پر عمل نہیں ہوتا تھا، ایسے لوگ آتے تھے جو آئین شکن تھے اور اس ملک کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جاتے رہے. 73 کے بعد بھی وہ سلسلہ ٹوٹا نہیں. آئین موجود تھا لیکن آئین شکنوں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی. اور پھر جب آئین شکن آ جاتے ہیں، جب آئین اپنی حرمت کھو بیٹھتا ہے تو قانون بھی اپنی حرمت کھو بیٹھتا ہے. نہ آئین کی حکمرانی رہی، نہ قانون کی عملداری رہی، اور اس پورے ملک کے جو پیکر ہے وہ تار تار ہوتا رہا، زخمی ہوتا رہا، مجروح ہوتا رہا ان آئین شکنوں کی وجہ سے اور قانون شکنوں کی وجہ سے. اس وقت پاکستان کے عوام اپنی تاریخ کے ایک اہم موڑ پر کھڑے ہیں. یہ موڑ اگر درست راستے پہ چلتے رہے ہم لوگ تو پاکستان بچ بھی جائے گا اور پاکستان ترقی بھی پائے گا، پیش رفتہ پاکستان ہوگا، باوقار پاکستان ہوگا. اگر خدا نخواستہ اس میں کوتاہی کی گئی تو پھر ہم وہی ماضی کی زندگی گزارتے رہیں گے اور ہمارا پاکستان، ہمارا پیارا وطن، ہماری مادر وطن مشکلات کا شکار رہے گی. اور یہاں جو صورتحال ہے آپ کو پتہ ہے، سیاسی بحران رہیں گے، اکنامیکلی بحران رہیں گے، سوشل بحران رہیں گے، سیکورٹی کے بحران رہیں گے، اور ہم دنیا کی اقوام کے اندر سر اٹھانے کے قابل نہیں رہیں گے. اس وقت جو پاکستان میں جدوجہد ہو رہی ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں بے سابقہ ہے. اور الحمدللہ پاکستان کے عوام نے گزشتہ 7 ماہ یہ ثابت کیا ہے کہ وہ برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے کہ باہر کے لوگ عالمی قوتیں آئیں اور رجیم چینج کریں اور یہاں کے لوگ ان کا ساتھ دیں. یہ برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے. آئین کے اندر یہ عوام کا حق ہے، یہ کسی حکومت کو اتار بھی سکتے ہیں، کسی حکومت کو لا بھی سکتے ہیں. پاکستان کے عوام نہیں چاہتے کہ ان کا یہ حق کوئی اور اس پر عمل کرے، اپنے ہاتھ میں لے لے. لہذا یہ 7 ماہ بتلاتے ہیں. یہ جو کیا اسے کہتے ہیں کہ ضمنی الیکشن ہوئے ہیں، اس میں بھی پتہ چل گیا ہے جو ہر باب استعمال کیا گیا ہے، جو کیسز بنائے گئے ہیں، جو اقدامات کیے گئے ہیں، سارے کے سارے غیر قانونی اقدامات کو عوام نے آگے نہیں بڑھنے دیا اور عوام نے شکست دوچار کیا ہے. اس وقت پاکستان میں ایک نیا پاکستان بن رہا ہے، ایک نئی قوم بن رہی ہے، نیشن بلڈنگ کا کام ہو رہا ہے. آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ملک کو کمزور کرنے کے لیے عوام کو کمزور کیا گیا. ان کو مسلکوں میں تقسیم کرنے کے بعد ان کو مسلکی تقسیم کو نفرتوں کی طرف دھکیلا گیا. علاقائی تقسیم، لسانی تقسیم، اتنے جھگڑے، اتنے اختلافات پیدا کیے گئے کہ ہم ایک قوم نہ بن سکے. اس وقت پاکستانی عوام کا بیانیہ کیا ہے کہ ہمیں غلامی قبول نہیں ہے. ہم آزاد خارجہ پالیسی چاہتے ہیں، ہم داخلی خود مختاری چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہمارے فیصلے پاکستان میں ہوں، کہیں اور نہ ہوں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زمین کسی کے خلاف بھی استعمال نہ ہو، کسی ملک کو ہم اڈے نہیں دیں گے. یہ پاکستان کے عوام کا بیانیہ ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں آج 7 ماہ سے پاکستان کے عوام نے یہ ثابت کیا کہ اس بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ نیریٹو ایک نئی قوم بنا رہا ہے، نیشن بلڈنگ کا کام ہو رہا ہے. جو ہونا چاہیے تھا لیکن کوتاہیاں کی گئیں اور ہمیں ایک قوم بننے کی طرف نہیں لے جایا گیا، بلکہ ہمیں مختلف جو ہماری لسانی شناختیں ہیں، قومی شناختیں ہیں، مسلکی شناختیں ہیں، ان کی طرف دھکیلا گیا. یہ قومیتیں، یہ مختلف زبانیں، یہ مختلف مسالک ایک گلدستہ بھی بن سکتے تھے، خوبصورت گلدستہ جو ہماری قوم اور ملت کی اور ہمارے وطن کی طاقت کا باعث بن سکتا تھا. متنوع لٹریچر، متنوع شاعر، متنوع ادب، متنوع رسوم و رواج، خوبصورت متنوع قسم کی کیا اسے کہتے ہیں کہ جناب ہمارا کلچر،
یہ خوبصورت گلدستہ بن سکتا تھا، جس طرح سے موسم یہاں متنوع ہیں، لیکن اس کو برباد کیا گیا، باقاعدہ جان بوجھ کر یہ وطن کے ساتھ خیانت کی گئی۔ اب پاکستان کے عوام اس طرح کی خیانتوں کو قبول نہیں کریں گے۔ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہماری مادر وطن ہے اور ہم اس کے وارث ہیں۔ کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اس کے ساتھ ایسے کیا اسے کہتے ہیں کھیل کھیلے کہ یہ خدا نخواستہ خاکم بدہن کہ یہ پاکستان بھی ہمارے ہاتھ میں باقی نہ رہے۔ خطے کی صورتحال، دنیا کی صورتحال یہ بتلا رہی ہے کہ اس وقت دنیا یونی پولر ورلڈ نہیں رہی ہے، دنیا میں چینجنگ آ رہی ہیں، دنیا بدل رہی ہے، چینج ہو رہی ہے، پاور ویسٹ سے اس کی طرف شفٹ ہو رہی ہے۔ ہمیں ان حالات کو بھی سمجھنا ہوگا، ہمیں دیکھنا ہوگا، ہمیں اپنے ہمسایہ ممالک سے بھی اچھے ریلیشن قائم کرنے ہوں گے اور دنیا کے ساتھ بھی اچھے ریلیشن قائم کرنے ہوں گے۔ جیسا کہ اس وقت پاکستانی قوم کا بیانیہ ہے، وہی بیانیہ جو خان صاحب بھی بیان کر رہے ہیں کہ جو 5-6 نکات میں نے بیان کیے ہیں، یہ بیانیہ اس وقت پاکستان کے عوام کے دلوں میں راسخ ہو چکا ہے۔ یہ ان کی فطرت کی آواز ہے، یہ آہنگ اور ساز ان کی فطرت کا ساز ہے، جو دنیا کا کوئی بھی ظالم اس کو نہیں دبا سکتا، اور یہ عوام نے ثابت کیا ہے۔ یہ جو 26 تاریخ کا اعلان ہے، انشاءاللہ ہم پورے پاکستان میں اس کے لیے نکلیں گے۔ ہم اپنی قوم اور ملت کے ساتھ ہیں، اپنی قوم اور ملت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ ہم نے پہلے دن سے اس رجیم چینج کی جو اقدام تھا اس کو کنڈیم کیا تھا، اس کی مذمت کی تھی۔ اگر ہمارا کوئی دشمن بھی حکومت کر رہا ہوتا نا، ہم پھر بھی اگر باہر کی قوتیں آگے ہمارا رجیم چینج کرتی ہیں، ہم اس کے مقابلے میں کھڑے ہوتے۔ ہم ایک غیرت مند پاکستانی ہیں، ہمارا حق ہے ہم حکومتوں کو گرائیں یا حکومتوں کو لے کے، عوام کا حق ہے۔ کسی کی بھی حکومت ہوتی، اگر رجیم چینج ہوتا، باہر کی قوتیں آتی، ہم اس کے مقابلے میں کھڑے ہوتے۔ پہلے بھی رجیم چینج ہوتا رہا، بولتا کوئی نہیں تھا، چپ ہو جاتے تھے۔ خان صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ یہ بولے، انہوں نے بتلایا ہے کہ ہمارے ملک کے ساتھ اس طرح سے کھیل کھیلا جاتا ہے۔ بہرحال ہم الحمدللہ اس راستے پر ثابت قدم ہیں، ہماری تاریخ گواہ ہے، اور انشاءاللہ ہم اس راستے پر چلتے رہیں گے، اور یہ ایک طولانی سفر ہے۔ کوئی یہ مت سوچے یہ 4 ماہ کا، 5 ماہ کا، 6 ماہ کا، 7 ماہ کا۔ امریکہ کے چنگل سے عالمی استقباری کوئی بھی جو بھی ہمارے ملک پر تسلط رکھنا چاہتا ہے، ہمیں دبا کے رکھنا چاہتا ہے، ہمارے پر اپنے فیصلے ٹھوسنا چاہتا ہے، جو عالمی قوتیں ہیں، ان کے چنگل سے نکلنا آسان نہیں ہے۔ لمبی جدوجہد کی ضرورت ہے، میدان میں حاضر رہنے کی ضرورت ہے، اویئر رہنے کی ضرورت ہے، آگاہ رہنے کی ضرورت ہے، ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ ہماری قوم و ملت ہم میدان میں حاضر ہے، ہم بھی حاضر رہیں گے، اور جب تلک ہم حقیقی آزادی کی منزل تک نہیں پہنچتے، ہم خاموش نہیں رہیں گے، ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے، اور اس سفر کو جاری رکھیں گے۔ ہم نہیں رہیں گے، ہماری اندر نسلیں جاری رکھیں گے۔ آج آپ نے دیکھ لیا کس طرح پاکستان کے، آپ جانتے بھی ہیں کہ پاکستان کے عوام میں جوانوں کی اکثریت بہت زیادہ ہے، سب سے زیادہ آبادی جوانوں کی ہے۔ پاکستان کا جوان بیدار ہو چکا ہے۔ میں پاکستان کے جوانوں سے کہوں گا، ہمارا سلام ان ماؤں بہنوں پر، ان بیٹیوں پر جو گھروں سے باہر نکل رہی ہیں اس ہدف اور مقصد کو حاصل کرنے کے لیے۔ لہٰذا میری پاکستان کے جوانوں سے بھی، پورے پاکستان میں ماؤں بہنوں اور بیٹیوں سے بھی، بڑوں اور بوڑھوں سے بھی، ہر وہ شخص جو سن سکتا ہے اور دیکھ سکتا ہے، اس سے میری اپیل ہے کہ اس راستے میں تھکنا نہیں ہے، مایوس نہیں ہونا ہے۔ بہت کوششیں کی جاتی ہیں مایوس کرنے کی، بہت کوششیں کی جاتی ہیں چیزوں کو جو حقیقت ہے اس کو چھپا کر نئی چیزیں لانے کی، پریشرائز کرنے کی، بہت کوششیں کی جاتی ہیں۔ ان جو کیا کہتے ہیں کہ لومڑی والے حربے جو ہیں، مکارانہ جو حربے ہیں، ان سے مایوس نہیں ہونا ہے، آگاہ رہنا ہے، جیسے آپ آگاہ رہے ہیں۔ اور جب تلک ہم حقیقی آزادی کی منزل تک نہیں پہنچ جاتے، ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ آخری بات وہ یہ کہ جس وقت پاکستان کے اندر ایک چینج آئی ہے ملٹری کمانڈ کے اندر، اس کو ویلکم کرتے ہیں۔ ہماری توقع یہ ہے کہ واقعاً ہر کوئی اپنی ڈومین میں رہ کر کام کرے۔ اس سے پہلے جتنی بھی خرابیاں ہوئی ہیں اسی وجہ سے ہوئی ہیں کہ اپنی ڈومین میں نہیں رہا جاتا، اور وہ کام کیے جاتے ہیں جو نہیں کرنے چاہیے، اور جو کرنے چاہیے وہ کیے جاتے ہیں۔ دیکھیں پاکستان کے اندر جنگ آئی ہے، بارڈر سے جنگ ہمارے اندر آ گئی ہے، بالآخر کوئی تو مقصر ہے، کوئی تو جواب دہ ہے۔ کیوں جنگ ہمارے اندر آئی، ہمارے ملک کے اندر؟ ہم نے اپنے ملک کے اندر 70,000 سے زیادہ شہید دیے ہیں، اپنے ملک کے اندر ہم نے خون دیا ہے۔ اب یہ سلسلے بند ہونے چاہیے، اس ملک کو اوورہال کرنے کی ضرورت ہے، بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہماری مادر وطن ہے، جو اپنی مادر وطن کا نہیں ہے وہ کسی کا بھی نہیں ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے ہم اس پر آواز اٹھائیں، ان حقوق کے حوالے سے، لا قانونیت کے حوالے سے۔ اگر کوئی لوگ غلط کام کرتے ہیں ان کو مسنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں لے جائیں کورٹ کے اندر، لا قانونیت کے خلاف سٹینڈ لیں گے۔
आइन शिकनी के खिलाफ स्टैंड लेंगे। आइन के अंदर हर एक की डोमेन मौजूद है, तमाम इदारों की डोमेन मौजूद है, हर कोई अपनी डोमेन में रहे, अपनी जिम्मेदारी अंजाम दे, जो हलफ उठाया जाता है उसकी पासदारी करें इंशाअल्लाह। उम्मीद है कि हमारा ये जो पीटीआई के साथ एक रिश्ता है, उसूलों का रिश्ता है, इन उसूलों पर हम जान दे सकते हैं। ये किसी मादी तवक्को की खातर, किसी लालच की खातर नहीं है। मैंने पहले कहा, हमारे दुश्मन की भी हुकूमत होती, अगर इस तरह से गिराई जाती, आलमी कुव्वतें इन्वाल्व होकर गिराती, तो हम उसके मुकाबले में खड़े होते और हम उसको कंडेम करते जो ये काम कर रहे हैं, और हम इसको कभी बर्दाश्त ना करते। ये उसूलों का ताल्लुक है, उसूलों की बुनियाद पर जदोजहद का ताल्लुक है, और इंशाअल्लाह हम इस पर साबित कदम लेंगे। मैं पाकिस्तान के तमाम आवाम से, अपने तमाम साथियों से, मजलिस के तमाम पैरोकारों से, और जितने भी लोग हमारी बात सुनते हैं, सबसे गुजारिश करता हूं कि 26 नवंबर हमारे वादे का दिन है, हमारे वादे का दिन है, मैदान में हुजूर का दिन है, मैदान में कदम रखने का दिन है, और पूरी ताकत के साथ आने का दिन है, और इंशाअल्लाह हम आएंगे, जरूर आएंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का, कि कल की जो खान साहब की कॉल है उसकी भरपूर तौर पर हमायत की है, और जैसे अभी कहा अलामा ने कि ये जद्दोजहद का हिस्सा भी रहे हैं पिछले 7 माह 7.5 माह से। जो एक कौमी एक जद्दोजहद है, वो किसी एक सियासी पार्टी की जद्दोजहद नहीं है। जिस तरीके से कल की कॉल भी जो है वो कोई इलेक्शन का जलसा नहीं है। कल हम लोगों को इसलिए नहीं बुला रहे कि हम उनसे कहेंगे कि इमरान खान को वोट डालो, और ना इस तहरीक का मुतालबा ये है कि तहरीक इंसाफ को हुकूमत दे दें या इमरान खान को वज़ीर आज़म बना दें। ये तहरीक जो है वो एक कौमी तहरीक है, वो पाकिस्तान के हर ज़ुबान बोलने वाले की, हर इलाके में रहने वाले की, हर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले की, हर मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले की, जो शख्स चाहता है कि पाकिस्तान एक खुददार, खुद मुख्तार, हकीकी तौर पर आज़ाद मुल्क हो, ये उसकी तहरीक है। इसलिए इसके अंदर तमाम लोग जो शिरकत कर रहे हैं वो एक अपने कौमी नज़्ब-उल-ऐन के लिए काम कर रहे हैं, और इस सिलसिले के अंदर जैसे मैंने कहा, जो मजलिस ने किरदार अदा किया है हम उसको भी सराहते हैं, और उम्मीद है कि कल, उम्मीद भी है, मैं तो कहूँगा उम्मीद, मुझे तो उम्मीद है और साथ यकीन भी है कि इंशाअल्लाह ताला कल जो है वो एक पाकिस्तान की तारीख़ रकम होने जा रही है। मेरी ज़ाहिर तंजीमी ज़िम्मेदारी भी है, और इस वक्त भी आने से पहले मैं तमाम जितने पाकिस्तान में हमारे लोग बैठे हुए हैं उन सब के साथ टेलीफोन पर रब्ता कर करके पूछ रहा हूँ कि कहाँ तक हालात पहुँचे हैं और तैयारी कैसी चल रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह कमाल का जज्बा है इस वक्त। अभी गिलगित बल्तिस्तान से, बलूचिस्तान से और सिंध से काफ़िले चलना शुरू हो चुके हैं, और आज शाम को जनूबी पंजाब के तमाम अजला से काफ़िले चलना शुरू हो जाएंगे। आज ही शाम को, आज रात को टोबा टेक सिंह झंग से भी काफ़िले निकलने शुरू हो जाएंगे, और फिर बाकी अजला जो हैं वो कल सुबह जल्द निकलेंगे, क्योंकि सबको हिदायत यही है कि यहाँ पर 1 बजे तक आपने पहुँच जाना है, मरी रोड तक आपने आ जाना है, ताकि उसके बाद खान साहब खिताब करें। और ये मगरिब से पहले पहले हम तमाम काम मुकम्मल करना चाहते हैं। सर्दियाँ भी हैं, और ये भी चाहते हैं खान साहब के लोग वक्त के ऊपर आएँ, ताकि जो पैगाम, जो बहुत ही अहम पैगाम है, वो उन तक, और उनके ज़रिए जो ज़ाहिर सामने लोग बैठे होंगे, पूरा पाकिस्तान ही होगा यहाँ पर, लेकिन वो लोग जो बाकी पूरे पाकिस्तान के अंदर बैठे होंगे उन तक भी ये पैगाम जाएगा। और रवात के जलसे के अंदर जिस तरीके से खान साहब ने उस दिन कहा था कि ये तहरीक, और अभी अलामा भी यही बात कर रहे थे, ये कोई तहरीक आसान काम नहीं है। कोई किसी मुल्क के लिए आज़ादी हासिल करना आसान काम नहीं होता, और हमें पता है कि हमारे आबा व अजदाद ने किस किस्म की कुर्बानियाँ दी और क्या जद्दोजहद की थी, जिसके बाद पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क बना था। और इसी तरीके से किसी भी मुल्क को एक हकीकी तौर पर आज़ाद करना जो है वो भी कोई आसान काम नहीं है। ये कोई T20 का मैच नहीं है कि आप बड़ी यकजोई के साथ इसके अंदर मेहनत करेंगे, 1 महीने तो आपका मुल्क जो है वो हकीकी तौर पर आज़ाद मुल्क बन जाएगा। लेकिन हमने तो अपने तालीमी दौर में भी हमने सुना था, मैं मईशत पढ़ता था तो उसमें कहा जाता था कि सबसे पहली तब्दीली जो है वो जहन के अंदर आती है, और अच्छी खबर पाकिस्तान के लिए ये है कि पाकिस्तान की कौम जो है उसकी ये जहनी तब्दीली हो चुकी है। पाकिस्तानी कौम फैसला कर चुकी है। अब देखना है कि बाकी पाकिस्तान, और इसके ऊपर मैं कल अपनी तकरीर के अंदर भी तफसील से ज़रा इसके ऊपर बात करूँगा,
کیونکہ یہ واقعی میں ایک تاریخی موڑ آ گیا ہے. اس موڑ کے اوپر جب کھڑے ہوئے ہیں تو پاکستانی قوم کے ذہن کے اندر کوئی ابہام نہیں ہے. پاکستانی قوم بالکل واضح ہے. وہ اس وقت فیصلہ کر چکے ہیں کہ اگر پاکستان کے اندر آئندہ پاکستان کے مستقبل کے فیصلے ہونے ہیں تو وہ فیصلے جو ہے وہ صرف اور صرف پاکستان کے عوام کا حق یا ان کے چنے ہوئے نمائندوں کا حق ہے. یہ فیصلے نہ ملک سے باہر کہیں کیے جائیں گے نہ پاکستان کے اندر بند کمروں کے اندر طاقتور طبقے بیٹھ کر ڈیلیں کر کے یہ فیصلے کریں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ کل ایک تاریخی دن ہونے والا ہے. تمام لوگ جو یہ سن رہے ہیں پیغام سن رہے ہیں ان سے میں کہوں گا کہ آپ اگر کل یہاں پر آئیں گے, کل پنڈی پہنچیں گے, مری روڈ آئیں گے تو آپ اپنی ایک تاریخ کا حصہ بننے کے لیے جا رہے ہیں اور تمام انتظامات آپ کے لیے مکمل کر دیے گئے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ سے ملاقات ہوگی. اب جو ہے امریکی سازش ہوئی تھی اور جو ہے مذاکرات ہوئی حکومت گرائی گئی تھی, لیکن اب خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں. کیا اس کے بعد دیکھیے ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان, ہم کسی کے ساتھ دشمنی نہیں چاہتے. ایک ہی ملک ہے جس کے ساتھ سفارتی تعلقات نہیں ہے پاکستان کے اور نہیں ہونے چاہیے, وہ اسرائیل ہے. باقی ہم چاہتے ہیں کہ ہر کوئی اپنی جگہ پر رہے, ہم پر اپنے فیصلے نہ ٹھونسے. انہوں نے جو کہا ہے کہ ہم کسی کے غلام نہیں بننا چاہتے, یہ بات اصولی بات ہے کہ ہم کسی کے غلام نہیں بننا چاہتے. کوئی ہم پر اپنی رائے نہ ٹھونسے, اپنے فیصلے نہ ٹھونسے, اور ہم اپنے نیشنل انٹرسٹ پر کمپرومائز نہیں کریں گے کسی کے نیشنل انٹرسٹ کے لیے, اور اپنی نیشنل سیکورٹی پر کمپرومائز نہیں کریں گے کسی کے نیشنل سیکورٹی کے لیے. لہٰذا یہ اصول ہیں. باقی ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان تقریباً 22-24 کروڑ عوام کا ملک ہے, پاکستان نے آگے بڑھنا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ہماری ساورنٹی پر حرف نہ آئے, ہم اپنے فیصلے خود کریں, اپنی نیشنل سیکورٹی اور نیشنل انٹرسٹ کا خیال رکھیں, اور جو دشمنی کرے گا اسے دشمنی کریں گے, دیکھا جائے گا. ہماری طرف سے پیغام امن کا پیغام ہے سب کے لیے, اور یہ بہترین چیز ہے. ایک بات میں اور کہنا چاہتا تھا, دیکھیں دنیا میں یہ قاعدہ ہے کہ جب بھی بحران آتے ہیں تو ان بحرانوں سے نکلنے کے لیے الیکشن کرائے جاتے ہیں جلدی. پاکستان کے ان بحرانوں سے نکلنے کا واحد حل ہے جلد از جلد صاف اور شفاف الیکشن کرائے جائیں. ڈی سی سے ابھی بات کی جائے گی. جی دیکھیں ہمارے انتظامات جو ہیں وہ تو مکمل ہیں. دھرنا ہوگا یا نہیں ہوگا یہ تو کل عمران خان صاحب کے اعلان کے اوپر منحصر ہے, لیکن اگر وہ چاہیں گے کہ یہاں پر لوگوں کو روکا جائے تو ہمارے انتظامات تو مکمل ہیں. صبح میں وہاں گیا تھا, میڈیا ٹاک بھی وہاں سے کی, خیمہ بستی بن چکی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ آج شام کو ہی وہاں پہ بڑا زبردست ماحول لگنے والا ہے. جی عمر, ایک تو عمران خان کی جو ہیلی کاپٹر کی لینڈنگ کے حوالے سے تھا, وہ تو اطلاعات آ رہی ہے کہ وہ اجازت دے دی گئی ہے ڈی سی کی طرف سے بھی اور عدالت کی طرف سے بھی. جو آپ کا اسٹیج لگنا ہے سر, ایک تو یہ بتا دیں کہ وہ کہاں پر لگے گا, کیونکہ اطلاعات یہ ہے کہ فیض آباد میں اسٹیج لگانے کی کوشش کی گئی تو پولیس کی جانب سے منع کیا گیا, اور یہ کہا گیا کہ اوپر سے ہدایت ہے کہ یہاں پر اسٹیج نہیں لگے گا. ایک تو سر یہ کلیئر کر دیں کہ اسٹیج کہاں پر لگے گا. دوسرا یہ کہ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے بھی یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ پی ٹی آئی اور عمران خان نے جو کل تعیناتی ہوئی اس پر بڑا اچھا رویہ اپنایا ہے, اور جو ان کا ایک بیانیہ تھا وہ اس سے پیچھے ہٹے ہیں, تو اس سے سیاست میں استحکام آئے گا. تو کیا سر وہ جو بیک ڈور مذاکرات ہو رہے تھے وہ کامیاب ہو گئے ہیں کہ آپ بھی کل خاموش رہے, تعیناتی بھی اسموتھ طریقے سے ہوگی, اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ دھرنے کا بھی ابھی کنفرم نہیں ہے, تو کیا وہ جو بیک ڈور مذاکرات تھے وہ کہیں کامیاب ہو چکے ہیں؟ یار بیک ڈور مذاکرات کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے, لیکن قیامت کی نشانی ہمیں ضرور دیکھنے کو مل رہی ہے. اگر خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف نے کوئی اچھا کام کیا, اس میں کوئی بھی کسی مذاکرات کے اندر آرمی چیف کون ہوگا اس کا ذکر بھی نہیں تھا, کبھی بھی نہیں. یہ ہمارا ایشو ہی نہیں تھا. وہ لوگوں نے ہم سے پوچھا کہ اچھا جی وہ تو آرمی چیف لگ گیا ہے, اب آپ نے بھی مان لیا ہے, تو اب یہ 26 تاریخ کو کیوں کرے؟ ہم یہاں کے کوئی آرمی چیف لگوانے کے لیے آ رہے تھے؟ کو ہم نے اپنا کوئی کینڈیڈیٹ کھڑا کیا ہوا تھا کہ اس کو آرمی چیف بناؤ گے, ورنہ تو ہم آ رہے ہیں. اس ہمارا مقصد جو ہے, ہمارا جو آبجیکٹو ہے وہ ہے فریش الیکشن, صاف شفاف جلد الیکشن. پاکستان کو بحران سے نکالنے کا اس کے علاوہ راستہ ہی کوئی نہیں ہے. اور جو بھی صدر صاحب نے کوشش کی ہے ثالثی کرنے کی, وہ ساری اسی ایک نقطے کے اوپر منحصر تھی, اس کا کوئی آرمی چیف کے لگنے سے کوئی تعلق نہیں. جی ٹکا خان, آپ ایک قدم بڑھائیں گے تو دوسری جماعتیں بھی آپ کی طرف ایک قدم بڑھائیں گی. کس نے پہل کرنی ہے دوبارہ جو مذاکراتی عمل رکا ہوا تھا؟
آپ کیا سمجھتے ہیں اب ہونے کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ احسن اقبال تو کہتے ہیں کہ فلڈ ہے اور الیکشن اگست سے پہلے ممکن نہیں. تحریک انصاف کو سوچنا ہوگا. یہ ویسے یہ بات تو انہوں نے بالکل درست انہوں نے کہی ہے. واقعی میں سیلاب آیا ہوا ہے, لیکن یہ سیلاب پانی کا نہیں ہے ٹکا خان, یہ عوام کا سیلاب ہے جو ان کو نظر آ رہا ہے, جس کے خوف سے وہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. یہ سارے جمہوریت کے دعوے دار جو ہیں یہ الیکشنوں سے بھاگ اس لیے رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور الیکشن دیکھیں, میں آپ کو بتا دوں مذاکرات کو کون پہل کرتا ہے؟ مسلمہ اصول ہے جمہوریت کا, حکومت کرتی ہے, لیکن مذاکرات تو بڑے سادہ سے ہیں نا. اس وقت ملک 1971 کے بعد اپنے بدترین سیاسی اور معاشی بحران سے گزر رہا ہے. 1971 کے بعد ایسے حالات نہیں پاکستان میں پیدا ہوئے. اس کا حل صرف اور صرف ایک نیا الیکشن ہے. ہم نے ان سے بیٹھ کے کوئی کرکٹ کے اوپر تو نہیں مذاکرات کرنے نا. جس دن وہ یہ فیصلہ کر لیں گے وہ الیکشن کرانے کو تیار ہیں, تو الیکشن کے لوازمات کے لیے ہم بالکل ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کر لیں گے. جی ہاں, جی ہاں, جی دیکھیے ٹیکٹیکل لیول کے اختلافات ہو سکتے ہیں, ہمارا اسٹریٹجک لیول پر کوئی اختلاف نہیں ہے. درست ہے کہ اسٹریٹجک لیول کے اوپر یہ اس وقت موو اسٹریٹجک موو ہے. ٹیکٹیکل لیول کے اختلافات ہوتے ہیں, ہوتے رہتے ہیں, آئندہ بھی ہوں گے. مہم ہمارے لیے ایک اسٹریٹجک موو ہے جو اس ملک کو چینج کرنے کے لیے, بدلنے کے لیے, اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے. ہم ادھر بیٹھے رہیں اور اسٹریٹجک موو سے جو ہماری مادر وطن تقاضا کر دے کہ ہم اس کا حصہ بنیں, وہ اصول جو ہمارے اسلاف اور ہمارے شہداء کے تھے وہ تقاضا کر دے کہ ہم اس کا حصہ بنیں اور اس وطن کو آزاد کریں. اگر آزاد کریں تو ممکن ہے جو حادثات اور واقعات وہ ہوتے رہے وہ نہ ہوں جن کو ہم جنازے لے کر بیٹھتے تھے. جیسے اس دوست نے سوال کیا تھا, کیونکہ امریکہ کا بالآخر سابقہ اچھا نہیں ہے. امریکہ نے دنیا کے اندر رجیم چینج کیے ہیں, اسرائیل کی حمایت کرتا ہے اور دنیا کے اندر اپنی ہیجمنی کو باقی رکھنے کے لیے بہت کچھ کیا. اس نے پورا افغانستان اس نے اجاڑ دیا ہے, پورا عراق تباہ کر دیا ہے, پورا شام تباہ کر دیا ہے. لہٰذا امریکہ کو اپنا رویہ بدلنا پڑے گا. اگر دنیا کے ملکوں کے اندر ریزنٹمنٹ اور امریکہ سے اختلاف ہے یا بعض لوگ دشمنی کی بات بھی کرتے ہیں تو اس میں امریکہ کا اپنا رویہ ہے. اگر امریکہ غلام بنانا چھوڑ دے زبردستی لوگوں کو تو اس طرح کی صورتحال نہیں پیدا ہوگی. برابری کی سطح پر تعلقات ہونے چاہیے. اللہ نے ہم کو برابر خلق کیا ہے, ہم سب انسان ہیں, ہمارا حاکم اعلیٰ اللہ ہے. جی نہیں, میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اس سے پہلے ختم ہو جائے. میں نے کہا تھا عمران خان اپنی تقریر کرنا چاہتے ہیں اس سے پہلے. جہاں تک ان کی خواجہ آصف کی اسٹیٹمنٹ کا تعلق ہے تو خواجہ آصف سے بولیں کہ سیف وے اور ایگزٹ وہ مانگتا ہے جو کمزور ہو. آج کی صورتحال میرے بھائی یہ ہے کہ جو لیٹسٹ سروے تک, ہر سروے یہی دکھاتا ہے, ہر الیکشن یہی دکھاتا ہے, 75% سے زیادہ سیٹیں تحریک انصاف جیت رہی ہے. پنجاب کے اندر فارغ کر کے رکھ دیا ہم نے مسلم لیگ نون کو. کل کا جو سروے آیا ہے اس کے مطابق 59% پاکستانی کہتے ہیں عمران خان بہترین لیڈر ہے پاکستان کے لیے, اور 4% پاکستانی کہتے ہیں کہ شہباز شریف بہترین لیڈر ہے. تو بھائی جان سیف ایگزٹ تو اس وقت ان کو چاہیے. ہم سوچ سکتے ہیں, اس کے اوپر غور کیا جا سکتا ہے کہ جو ان کے ساتھ شرمندگی ان کو دیکھنی پڑ رہی ہے, جو سیاست ان کی دفن ہوتی جا رہی ہے, اس میں کیسے ان کو منہ چھپانے کی کوئی جگہ دی جائے. اگر لانگ مارچ اسلام آباد داخل ہوا تو ہم نے بہترین انتظامات کر رکھے ہیں, آپ نے کیا انتظامات کر رکھے ہیں سر اسلام آباد داخل ہونے کے لیے؟ دیکھیں یہ تو فیصلہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کا فیصلہ ہے کہ وہ کب اسلام آباد داخل ہونا چاہتے ہیں. ابھی جو کل کی کال ہے وہ پنڈی کے لیے کال ہے. عمران خان صاحب کل شام کو بولیں گے کہ اسلام آباد کی طرف جایا جائے, تو اسلام آباد پاکستان کا دارالحکومت ہے, کوئی غیر ملک تو ہے نہیں. ہمیں پاسپورٹ اور ویزے کی تو ضرورت نہیں ہے اسلام آباد جانے کے لیے, تو اسلام آباد بھی جایا جا سکتا ہے. لیکن اس وقت کی جو کال ہے وہ پنڈی کی کال ہے. آخری سوال کر لیں سر. جی کاشف. ہاں جی کاشف. یہ بتائیے گا کہ حکومت چیف الیکشن کمشنر کو ہٹانے پر آمادگی ظاہر کر چکی ہے, اور آپ کے ساتھ اگر وہ کوئی کمیٹی بناتی ہے تاکہ دیگر جو انتخابی اصلاحات ہیں اس پر عمل کیا جائے اور اس کے بعد نگران سینٹ کی طرف
तो मैंने जैसे काशिफ अभी भी पहले कहा और हम कई दफ़ा इसी बात को दोहरा चुके हैं, वो ऐलान करें कि पाकिस्तान को, अब वो भी इस नतीजे में पहुंचे हैं कि बग़ैर एक नया इलेक्शन कराए हुए पाकिस्तान को इस बहरान से बाहर नहीं निकाला जा सकता। उसके बाद उस इलेक्शन को कराने के लिए जो तमाम लवाजमात जिनको मैं कहता हूँ, जिसमें एक इलेक्शन कमीशन, एक गैर जानिबदार इलेक्शन कमीशन शामिल है, उसके ऊपर बातचीत की जा सकती है। लेकिन पहले ये तो फैसला हो कि इलेक्शन करवाना है। मैं आखिरी बात करके ये उठूंगा कि मेरे अप्रैल के महीने से, अप्रैल के देख लें, मई के देख लें, तवातर से मेरे सारे टेलीविजन इंटरव्यू आप उठा के देख लें, मैं दो बातें बोलता रहा हूँ। एक, बतौर तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल के, मैं चाहता हूं ये हुकूमत करें, क्योंकि ये अपनी सियासत दफन करते चले जाएंगे और आपने देखा है कि वो पेशन गोई दुरुस्त साबित हुई है। बदकिस्मती से मेरी दूसरी पेशन गोई भी दुरुस्त साबित हुई, और साथ साथ मैं ये कहता था लेकिन इसके बावजूद हम इलेक्शन इसलिए मांग रहे हैं कि मुल्क का नुकसान होगा, और इतना नुकसान हुआ है पिछले 8 महीने के अंदर इस मुल्क का कि जिसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। तो क्योंकि मैं पाकिस्तानी पहले हूँ और तहरीक इंसाफ का मैं मेंबर बाद में बना था, तो बतौर पाकिस्तानी मेरा मानना ये है हमें एक इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, वरना ये मुल्क जिस किस्म के नुकसान से गुजर रहा है, ये अब सिर्फ माशी नुकसान नहीं रह गया है, अब ये कौमी सलामती को खतरा बनता जा रहा है जो हमारी सूरत हाल है। बहुत शुक्रिया।